بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ کے ولی کا اور ایک کالی دیوی کا جو کہ مندر سے بھاگ گئی۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہونے والا ہے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، کالی نگر ایک صدیوں پرانا گاؤں تھا جس کے ارد گرد پہاڑوں کا سلسلہ اور گھنے جنگلات تھے۔ اس گاؤں کے لوگ اپنی قدیم رسومات اور کالی ماتا کی پوجا کر کے اپنا وقت گزارتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ کالی ماتا ان کی دیوی ہے جو ان کے کھیتوں کو صحت مند اور زرخیز رکھتی ہے، ان کے مویشیوں کو بیماریوں سے بچاتی ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ خوف پر مبنی تھا۔ لوگ ہمیشہ کسی اندیکھے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔ وہ غیب کی سزا سے خوفزدہ ہو کر مندر میں اپنے قیمتی اشیاء کا چڑھاوا چڑھا کر نجات کی امید رکھتے تھے۔ رام داس اس مندر کا پنڈت تھا جو ان لوگوں کے خوف میں مزید اضافہ کیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو باور کرواتا کہ اگر وہ لوگ دیوی کو ناراض کریں گے تو گاؤں میں تباہی مچ جائے گی، قحط آ جائے گا، بیماریاں پھیلیں گی اور ان کے خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ مندر میں بھاری چڑھاوا دیتے اور وہ پنڈت رام داس لوگوں کے خوف کی وجہ سے اپنی دولت بڑھاتا رہتا تھا، لوگوں کو ڈراتا رہتا۔ لوگ اس کے ڈرانے کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور تنگ آ چکے تھے، لیکن کیا کرتے؟ مجبوری میں خوف سے وہ اس پنڈت کو چڑھاوا پیش کرتے رہتے تھے۔ کالی نگر کے پاس ہی ایک اور گاؤں تھا جہاں ایک اللہ والے رہتے تھے جنہیں اللہ نے دین کی دعوت دینے کے لیے چنا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک رات خواب میں اس اللہ والے کو ایک گاؤں کا منظر دکھایا گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا تھے اور بہت ہی پریشان تھے۔ خواب میں اللہ والے کو ہدایت ملی کہ وہ اس گاؤں کا سفر کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ خواب میں ہدایت ملنے کے بعد ان اللہ والے نے اس کو اپنا مشن سمجھا اور سادہ لباس میں ملبوس کالی نگر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ جب اللہ والے اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے اللہ والے کی آمد پر بہت ہی تجسس سے استقبال کیا اور وہ حیران تھے کہ یہ اجنبی کون ہے اور یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ اللہ والے نے مسکراتے ہوئے ان لوگوں کو کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے آیا ہوں جو سب کا خالق ہے اور رازق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لوگوں نے اللہ والے کی گفتگو تو سنی لیکن خاموش رہنے کا انتخاب کیا، مگر وہ پنڈت یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا اور اللہ والے کے مخالف ہو گیا۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کو اللہ والے کے خلاف کر دیا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ اجنبی ہماری دیوی کو للکارنے آیا ہے، اسے اس گاؤں میں زیادہ دن نہ رہنے دو، اسے یہاں سے جلدی نکال دو، نہیں تو کالی ماتا ناراض ہو جائے گی۔ گاؤں کے لوگ پنڈت رام داس کی باتیں سن کر ڈر گئے اور اللہ والے سے دور رہنے لگے۔ لیکن ان لوگوں میں سے ایک نوجوان جو کہ ایک کسان تھا جس کا نام ارجن تھا، جو کہ رام داس کے خوف سے پریشان تھا، اس نے اللہ والے سے ملاقات کی اور پوچھا، کیا واقعی اللہ ہر چیز کا خالق ہے؟ ہم کالی ماتا کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ والے نے جواب دیا کہ اللہ واحد ہے اور وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ پتھر کا مجسمہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، وہ تو خود تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے۔ تمہارے سوالات کے جوابات قرآن مجید میں موجود ہیں، تم قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ ارجن نے کئی فن مولانا کے ساتھ گزارے اور ایک دن اس نے اسلام قبول کر لیا۔
अर्जुन के इस्लाम कबूल करने के बाद गांव में हलचल मच गई। रामदास ने ऐलान किया, ये अजनबी हमें बर्बाद कर देगा। देवी अब हम सबसे नाराज हो रही है। अगर हमने इसे ना निकाला तो अजाब आ जाएगा और लोग भूख से मरेंगे, बीमारियां आएंगी। अल्लाह वाले ने इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे कि काली माता वाकई हम पर अजाब ना भेज दे और हम सब भूख से मर जाएं। उन्होंने अल्लाह वाले की बात सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसी दौरान एक रात को इस मंदिर में कुछ पुरअसरार तब्दीलियां शुरू हुई। लोगों ने देखा कि रात के वक्त मूर्ति के इर्द गिर्द रोशनी चमकती है और कुछ लोगों ने दावा किया कि इन्हें इस मूर्ति के अंदर से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। रामदास ने लोगों से कहा कि अब देवी बहुत गुस्से में है और वो बहुत नाराज हो चुकी है। इसका गुस्सा रोज बरोज इजाफा कर रहा है। लेकिन अल्लाह वाले ने लोगों से कहा कि ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये सब शैतान की चाल है। लेकिन गांव के लोग रामदास की बातें सुनकर डर गए थे। उन्होंने अल्लाह वाले की बात नहीं सुनी। एक रात अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे मालिक इन लोगों को हक वाज़िर कर दे और बातिल को बेनकाब कर दे। अगले दिन अल्लाह वाले ने मंदिर में जाकर सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी शुरू कर दी। मंदिर लरजने लगा और मूर्ति से धुआं निकलने लगा। अचानक इस मूर्ति में से एक साया सिया रंग का नमूदार हुआ, जो चीखते हुए बोला, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, ये जगह अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह वाले ने कुरान मजीद की आयात की तिलावत जारी रखी और वो साया गांव से बाहर भाग निकला। जब गांव वालों ने ये मंजर देखा तो इनके दिलों से वो खौफ निकल गया। रामदास ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा कि मैंने अपनी जिंदगी गुमराही में गुजार दी है, बराहे करम मुझे माफ़ कर दो और मेरी रहनुमाई करो। अल्लाह वाले ने इसे कलमा पढ़ाया और वो इस्लाम कबूल करके अब्दुल रहमान बन गया। और ये मंजर देखकर सारे गांव ने इस्लाम कबूल कर लिया। काली माता के मंदिर को हटाकर इस जगह एक खूबसूरत सी मस्जिद तामीर की गई। ये वाक़या इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह की कुदरत हर बातिल को मिटा सकती है। अल्लाह वाले की कुर्बानियों ने एक पूरे गांव को हिदायत दी और तौहीद का बोल बाला किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी करम नवाजी कायम व दायम रखे और हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन।